اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بیٹا، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا لیکچر نمبر 22 ہے اور سبق نمبر 11 ہے۔ ہم کل پڑھ رہے تھے نظم بادل کا گیت، کل ہم نے اس کی تشریح کی تھی۔ کل ہم نے اس کے پہلے 11 اشعار کی تشریح کی تھی اور آج ہم اس کے آخری 5 اشعار کی تشریح کریں گے، ٹھیک ہے؟ ہمارا 7واں بند جو ہے وہ یہ ہے کہ جب میں تھک گیا زور سے بلبلایا، ہواؤں کو بجلی کا کوڑا دکھایا، ادھر سے نکل کر ادھر گھوم آیا۔ بلبلانا یعنی کہ تڑپنا، گڑ گڑانا، کوڑا یعنی کہ چابک۔ اب بادل جو ہے وہ یہ کہتا ہے اس شعر میں کہ جب میں ہواؤں کے ساتھ اڑتا اڑتا تھک گیا تو میں اس تھکاوٹ کی وجہ سے جو ہے وہ تڑپنے لگا، گویا کہ گرجنے لگا، اور شدید غصے میں نے کیا کیا، ہواؤں کو بجلی کا جو ہے وہ کوڑا دکھایا، یعنی کہ میں نے اپنی حالت زار کا ذمہ دار ہواؤں کو قرار دیا اور غصے سے ادھر ادھر گھومنے لگا۔ ہمارا اگلا بند ہے 8 اور بند یہ ہے کہ میں لپکا، میں پلٹا، میں گرجا، میں چمکا، دھواں بن کے چھایا، دیا بن کے دمکا، کسی کو نہ تھا رنج کچھ میرے غم کا۔ رنج یعنی کہ افسوس ہونا، دکھ ہونا، دمکا چمکا، دیا چراغ، دیپ، اور پلٹنا یعنی کہ واپس آنا۔ اب بادل جو ہے وہ اس شعر میں بتا رہا ہے کہ میں لڑائی سے ہار کر جو ہے وہ تیزی سے ہواؤں کی طرف دوڑا اور پھر واپس آیا اور غصے سے ان پر میں چلایا اور زور زور سے جو ہے وہ گڑ گڑایا اور پھر ایک چراغ کی طرح چمکا اور دھواں بن کے پھیل گیا۔ کسی کو بھی میرے اس دکھ کا غم نہیں تھا اور نہ ہی کوئی میرے دکھ میں شامل تھا، میں خود ہی دکھ میں جلتا رہا۔ اب بند نمبر 9 ہے کہ اب آیا تھا دھرتی پہ رونے رلانے، میں رویا تو دنیا لگی مسکرانے، یہ کیا راز ہے ہائے یہ کون جانے۔ دھرتی یعنی کہ زمین، مسکرانا خوش ہونا، ٹھیک ہے، ہاں ہونٹوں ہی ہونٹوں میں جو ہے ہنسنا، راز یعنی کہ چھپی ہوئی بات۔ اب اس شعر میں بادل جو ہے وہ اپنا غم، اپنا دکھ بیان کرتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ اب تو میری قسمت میں صرف رونا ہی رونا جو ہے وہ لکھا رہ گیا ہے، اور اپنا غم جو ہے اس کو کم کرنے کے لیے میں پھوٹ پھوٹ کر رویا اور مجھے روتا دیکھ کر دنیا جو ہے وہ خوب خوش ہونے لگی۔ میرے آنسوؤں کی وجہ سے پوری زمین جو ہے وہ بھیگ گئی اور میرے آنسو جو ہے وہ دنیا کے لوگوں کے لیے خوشی کا باعث بن گئے۔ لوگ میرے آنسوؤں کو بارش کہتے ہیں، لیکن میرے رونے کی اصل وجہ کیا ہے یہ کوئی بھی نہیں جانتا۔ بند نمبر 10 ہے ہمارا کہ میرے آنسوؤں سے زمین دھل چکی ہے، میری زندگی اس طرح پگھل چکی ہے، مگر ایک گتھی تو اب کھل چکی ہے۔ گھل چکی یعنی کہ پگھل گئی، کھل چکی یعنی کہ آسان ہو گئی، گتھی الجھن یا پھر مشکل۔ اب اس شعر میں بادل جو ہے وہ اپنی داستان یا اپنی کہانی کو بیان کرتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ میرے آنسو جو تھے وہ بہہ رہے تھے اور میرے بہتے ہوئے آنسوؤں سے ساری زمین جو ہے وہ دھل کر صاف ستھری ہو گئی، اور جیسے جیسے زمین دھل رہی ہے ویسے ویسے جو ہے وہ میری زندگی پگھل رہی ہے، لیکن میرے آنسوؤں کی وجہ سے میری ایک مشکل جو ہے بہت آسان ہو رہی ہے، اور ایک جو مشکل ہے، جو الجھن ہے وہ کھل کر میرے سامنے آ گئی ہے، ایک راز جو ہے وہ مجھ پر واضح ہو چکا ہے۔ بند نمبر 11 ہمارا اب آخری بند ہے کہ یہ سب نالے دریاؤں میں جا گریں گے، یہ دریا سمندر میں جا کر ملیں گے، سمندر سے مل کر میرے دن پھریں گے۔ نالے یعنی کہ ندیاں، پھریں گے یعنی کہ واپس آ جائیں گے۔ اس شعر میں بادل جو ہے نظم کے آخری شعر میں بادل جو ہے وہ اپنی مشکل کے آسان ہونے کے بارے میں بتا رہا ہے اور کہتا ہے کہ میرے آنسوؤں کا ایک فائدہ یہ ہے کہ یہ نالے کی صورت اختیار کر کے دریاؤں میں جا گریں گے اور دریا جو ہیں وہ سمندر سے جا ملیں گے، اور میں جو ہے وہ پھر واپس سمندر میں اپنے گھر چلا جاؤں گا، اور جو میرے گئے ہوئے دن ہیں وہ پھر سے واپس
آ جائیں گے۔ ہماری آج کی ڈائری یہ ہے کہ شعر نمبر 8 کی تشریح آپ نے لکھنی ہے اور سبھی اشعار کی تشریح جو ہے وہ آپ نے یاد کرنی ہے۔ شکریہ بیٹا، اللہ حافظ۔